اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 70 گناہوں کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ رب العالمین 70 گناہوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو اگر گناہوں سے بچنا ہو تو صدقہ خیرات کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واعظ فرما رہے تھے، اور ایک شخص، ایک روایت میں یہودی تھا یا دوسری روایت میں وہ شرابی کبابی آدمی تھا، اس کے ہاں مہمان آئے اور مہمانوں نے کہا کہ ہم نے پھل کھانے ہیں، کھانا ہم نے کھا لیا ہے، پھل کھائیں گے ساتھ شراب پئیں گے۔ یہ ان کی بزم عیش سجنے والی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، یہ لو پیسے اور جا کر پھل لے کر آؤ۔ وہ غلام ان کا نوکر وہ گیا حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھ گیا۔ محفل ہو رہی تھی نا، تقریر ہو رہی تھی، واعظ و نصیحت ہو رہی تھی، وہ جا کر بیٹھ گیا۔ ہن کہندے محفل ہی نہ کرو، ہن کہندے نے محفل ہی نہ کرو، تے بزرگ محفل وچوں بڑا کچھ لے کے جاندے سن۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے اور قرآن و حدیث سکھایا جا رہا تھا، حضور جانتے ہیں، پھر بھی اس محفل میں بیٹھے جہاں پر قرآن حدیث پڑھایا جا رہا تھا۔ پتہ چلا تعلیم کو، تعلم کو نبی علیہ السلام خود پسند فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ اس کو ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ فوت ہونے والے۔ عرض کی آقا میں کون سا عمل کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا استغل بالتعلم، تعلیم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ وہ صحابی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اگر حضور علیہ السلام کے ذہن میں اس عمل سے کوئی بہتر عمل ہوتا تو نبی علیہ السلام ضرور اپنے صحابی کو وہ عمل بتاتے، لیکن سب اعمال کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام نے دین کی تعلیم، دین میں مشغولیت کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا سب اعمال سے افضل علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا علم ہے۔ سب اعمال سے بہترین علم کون سا ہے؟ وہ قرآن و حدیث پڑھنا پڑھانا علم ہے۔ علم دین حاصل کرنا، اور جو علم دین حاصل کرتا ہے سمندر میں مچھلیاں اور چونٹیاں اپنی بلوں میں اس عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ گھر سے اپنا قدم باہر بعد میں رکھتا ہے، اور رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں تلے پر پہلے بچھا لیا کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت منصور بن عمار کی محفل میں جا بیٹھے، وہ غلام، واعظ و نصیحت ہو رہی تھی، اور ایک مانگنے والا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بڑا مقروض ہوں، قرضے والوں نے دروازہ کھٹکا کھٹکا کے پریشان کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، دروازہ کھٹکا کھٹکا کے، مہربانی ہوگی آپ کی اگر مجھے 4 درہم دے دی جائیں اور میرا قرضہ دور ہو جائے۔ وہ جو سائل کھڑا ہوا، منصور بن عمار نے فرمایا ہے کسے کول تے دے دو، میں تے ویلا ہیں، سفید پوش، مانگتے پھر بھی نہیں ہے، اور رب نے اپنے نبی کے منبر پہ بٹھا دیا ہے، مانگنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ایویں ہی بک بک لائیے، پھر کہندے نے کہ مولوی سخت جملے بول دینے، تیرے کلو کسے نے منگے ہے؟ آ کے جناب نیٹ تے بہ کے، چینل تے بہ کے بکواس کرتا پیا۔ اور رب مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان علماء کا جو رزق ہے ایک جگہ پہ رکھا ہی نہیں ہے، تقسیم کر دیا، تھوڑا اس کے پاس، تھوڑا اس کے پاس، پھر اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین اس طرح علماء کو دیتا ہے۔ اور یہ راشن بانٹے گئے، اور کسی لسٹ میں مولوی کا نام نہیں، عالم دین کا نام نہیں آیا۔ وہ تم کسی جناب وڈیرے چودھری کے دروازے پہ بیٹھے ہو تو تمہیں ہوتی ہے کہ میں جناب گورنر کے چوکھٹ پہ ہوتا ہوں، میں چودھری کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ جب تمہیں کوئی غم نہیں ہے، دنیا کے کمینے کے دروازے پہ بیٹھا ہے، جو خدا کے دروازے پہ بیٹھا ہے اسے کیا ضرورت ہے تو اس سے مانگنے کی؟ ہاں جی، کتنے لوگ ہیں جناب 2-2 لاکھ روپے تنخواہ، پھر بھی کہتے ہیں جناب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں،
مارے گئے، ہم مارے گئے۔ کوئی عالم دین بتا دو تاریخ میں کسی عالم دین نے کہا بھوک سے مار رہا ہوں؟ کوئی عالم دین ہو جس نے کہا بھوک سے مر رہا ہوں؟ یہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو حازم کے پاس ہارون رشید آیا، کہنے لگا لوگ مرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اچھے اعمال تو نہیں کیے، ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے۔ ویسے ادیب بنے ہوتے ہیں، ہم بڑے ادیب ہیں۔ یہ نماز تراویح جو ہے وہ علماء اس لیے کہہ رہے ہیں نماز تراویح ہم پڑھائیں گے کہ ہمارا وہ دیہڑی نہیں لگے گی، دیہڑی نہیں لگے گی۔ دیہڑی تو لے لے، تراویح سانو پڑھان دے۔ ہاں جی، دیہڑی تو لے لے، ہمیں تراویح پڑھانے دے۔ عجیب بات ہے جناب۔ اور پھر میں یہ بات ابھی نکل آئی، میں عرض کروں، کندری ناچے گی اس کو ایوارڈ دیا جائے گا، قرآن کے خلاف بک بک کی جائے گی اسے ایوارڈ دیا جائے گا، نبی کی ناموس پر حملہ ہوگا اسے ایوارڈ دیا جائے گا، عالم دین تقریر کرے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ انصاف ہے؟ اگلے دن ایک بندہ ہے مجھے کہنے لگا علماء ایسے ہیں، میں بکواس بند کر، ووٹ دیے تو نے دوسروں کو، بات کرتا ہے علماء پر، نکل ادھر سے۔ بڑ بڑ کرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کہا علماء نے کیا کیا ہے؟ علماء نے تمہیں کہا تھا ووٹ دو ہمیں، ہم اسلام کو نافذ کریں گے، دین کو لائیں گے، غریب ترسے گے نہیں، غریب کو کھانا ملے گا، نوکریاں ملے گی۔ تم نے اس وقت سنی نہیں، ووٹ دوسروں کو دیے۔ اب انہوں نے تمہیں جناب تنگ دستی کے گٹھیرے میں کھڑا کر دیا، اب کہتے علماء ایسے ہیں۔ اپنے دماغوں کو درست کرو، علماء کا ذمہ خدا نے لیا ہے، واللہ خیر الرازقین ہے اللہ رب العالمین، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے فرما دیا جو علماء کے بارے میں کوئی بات کرے، کوئی برے لفظ بولے، قیامت والے دن وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ لہذا میری بات وہاں تو نہیں پہنچ سکتی، آپ تو سن رہے ہیں نا۔ علماء کے بارے میں کوئی جناب ادھر ادھر کی بات کر رہا ہو نہ سنا کرو، وہاں سے چلے جایا کرو، روک سکتے ہو تو روکو، نہیں تو پھر وہاں سے چلے جایا کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء کے بارے میں تم بات سن لو، کل محشر والے دن تمہیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ یہ ظالم علماء پر باتیں کرنے والے، میری یہ تمنا ہے اللہ جنت عطا کرے گا، جنت کی میں ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اس وقت میں کہوں گا اے مولا میری چاہت ہے جو علماء پر بکواس کرتے تھے مجھے ان سے بات کروا، میں ان کو کہوں تمہیں سمجھاتے تھے باز کیوں نہیں آتے تھے۔ اس وقت یہ میری تمنا ہے کہ وہاں پر اللہ ہر جنتی کی خواہش پوری کرے گا۔ اے تو جناب سو رہا ہوتا ہے، صبح تیرے منہ میں مکھیاں جا رہی ہوتی ہیں، عالم دین تیرے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے اور مفت پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ہاں تسی تے فیساں لیندے ہو نا، عالم دین مفت پڑھا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دیکھو مساجد میں صبح قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنی فیس دیتے ہو؟ ریٹ طے ہوتا ہے؟ سکولوں میں جاتے ہو، ٹیچر ہوتے ہیں وہاں پر، سر ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں، جناب بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں جی، نوکری لگا رہے ہیں، سر جو ہے وہاں پر جو آدمی ٹیچر لگا ہوا ہے اس کی 50,000 تنخواہ ہے، میری بیٹی بہن بہو گئی ہے پڑھانے کے لیے، انہوں 10,000 مل رہا ہے۔ اے بڑی عزت ہو رہی ہے میری بہن سے، خاتون اسلام دی، اے عزت ہو رہی ہے، ہم نے پڑھانا ہے جی، بیٹی کو پڑھاؤ، لیکن یہ عزت ہے؟ وہ بھی اتنا ہی پڑھا ہوا ہے، یہ لڑکی اس سے ذہین بھی ہے، کام بھی زیادہ کر رہی ہے، لیکن اس کو 10,000 سیلری اور وہ جناب اس کو 50,000 سیلری، یہ عزت ہے؟ ہم نے کہا میری بیٹی پڑھ جائے گی، نوکری لگائیں گی، عزت ملے گی۔ بہرحال ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ اور میں تو یوں کہوں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مسجد سے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، جب بندہ مسجد سے وضو کر کے اپنے گھر کی طرف آتا ہے، سنو رب کی رحمت، میرے آقا کا فرمان،
اقبل اللہ عینہ بوجہہ، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کو دیکھتا ہے۔ ہاں تے تسی کیا کرونا لگ جائے گا نمازاں گرے پڑیے، اور مجھے تو یہ وہم اور خدشہ ہو گیا ہے کہ تمہیں کہہ دیا جائے نا کہ تمہارے گھر میں اگر نماز پڑھو گے تمہیں کرونا آ جائے گا، تمہوں نے نمازیں چھوڑ دینی ہے۔ مجھے تو یہ خدشہ ہو رہا ہے، اور تمہیں کہہ دیا جائے تمہارے گھر میں کرونا آ جائے گا، گھر سے بھاگ جاؤ۔ تمہارا یقین اتنا ہو گیا ہے سائنس پر، سائنس کو ماننے والے قرآن کو چھوڑ گئے ہو۔ پتہ نہیں تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی ہیں۔ سائنس ہے، سائنس ہے، کیا ہے سائنس؟ قرآن کو چھوڑ کر، حضور کے فرمان کو چھوڑ کر سائنس سائنس لگائی تم لوگوں نے۔ بہرحال عقل کرو، ہوش کے ناخن لو اور دین کی طرف واپس آؤ۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ وہ کرونا لگ جائے گا، کرونا کس عالم دین کو کرونا لگا ہے؟ سب سے زیادہ سلام عالم دین کو لیا جاتا ہے، سبحان اللہ تو کہنا۔ سب سے زیادہ کس عالم کو ہوا ہے کرونا؟ میں اس کی بات نہیں کرتا جلی چوک کو، وہ تو ہے ہی بدبخت، ان کی بات نہیں، سنی عالم دین کو جس کو سلام لیتے ہیں لوگ، کس عالم دین کو کرونا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ۔ اور جو یہ طبقہ تھا جو کہتا تھا ڈرو جی ڈرو، وہی سارے پھڑکے نے وچ۔ میں بات کہوں، یہ چادر ہے جس کو رب نے فرمایا حضور اسلام کی چادر کو، یا ایھا المزمل، اے مزمل والی چادر، اے چادر اوڑھنے والے، بتاؤ کس سائنسدان نے کہا ہے کہ کورونا کی صورت میں چادر لو؟ کس نے کہا ہے؟ کسی سائنسدان نے، کسی ڈاکٹر نے کیوں نہیں کہا؟ کافر نے جو کہا ہے کہ ماسک لگاؤ، کافر نے کہا نا ماسک لگاؤ، تو اس سے کیا ہے؟ منہ ناک ڈبے۔ اب کیا ہے؟ یہ چادر نہیں ہے، حضور کی سنت نہیں ہے، منہ ڈکا ہے، اس میں کان ڈکے ہیں، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنت۔ اسی کو اس نے تحقیق کی ہے کافر نے، اور تو اس کی بات پہ لگ گیا ہے۔ میرے آقا نے یہ سنت بتائی ہے، کس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چادر لو؟ کیوں؟ یہ پرانی بات ہے، اس کو پرانا کہہ کے چھوڑ دیا تم نے، نبی کی سنت کو پرانا سمجھ کے، یہ مولوی کی بات ہے۔ کیوں؟ کافر کی بات کو مان لیا تم نے۔ ماسک لگاؤ، یہ چادر حضور کی سنت ہے، پسینہ بھی صاف کرو اس سے۔ کوئی دوست آ گیا، بچھاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ اوپر، راستے میں نیند آ رہی ہے، سفر ہے، وہاں پہ اوپر ڈالو، سو جاؤ۔ لیکن کوئی نہیں کہے گا یہ، اس لیے کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا، میں یہ جسارت کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر کوئی نہیں کہے گا، کوئی سائنسدان نہیں کہے گا، اس لیے اسے پتا ہے چادر مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ماسک انگریز نے کہا ہے، اگر ماسک کہیں گے تو انگریز خوش ہوگا، اگر چادر کا کہیں گے تو مدینے والا خوش ہوگا۔ تو انہوں نے تو انگریز نو خوش کرنا ہے، انہوں نے تو انگریز کو خوش کرنا ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ ماسک لگاؤ، چادر حضور کی سنت ہے، اس کو کیوں نہیں لیا؟ یہ کافر، یہ ڈاکٹر نے کہا نا تمہیں ماسک لگاؤ بیماری سے بچ جاؤ گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا امامہ باندھو بیماریوں سے بچو گے، چادر لو محفوظ رہو گے۔ تو یہ حضور کا فرمان کوئی نہیں یاد تمہیں ہے؟ توجہ، اب سلام سے گریز ہو رہا ہے، نہیں سلام لینا، سلام لو، او پیچھے ہو جاؤ، سلام نہیں لینا، اتنی تمہیں ڈر لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو مجھ سے ڈرتا ہے میں ڈر سب کا ختم کر دیتا ہوں۔ اور تو رب کو ڈریا ہی نہیں ہے، تو تے ڈرے کرونے کلوں، تو تے ڈرے فاسق تے فاجر کلوں، تو ڈر میرے خدا کلوں، رب سارے ڈر تیرے دور فرما دے گا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ احباب ذیوقار، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس جناب دہلیز پہ گئے ہیں، ہم کس کی گود کی زینت بڑھ رہے ہیں، ہم کس کے مجمع کی زینت بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین رحمتوں سے جونیاں بھرتا ہے، اس کا در چھوڑ کر کہاں جانا ہے ہم نے؟ مسلمان، اب جس سے پوچھو میں کہتا مسلمان ہوں، نبی علیہ حدیث سنو، سب نے سنی وہ حدیث، لیکن میں نہیں سناؤں گا وہ
میں جو دوسری حدیث یاد کر گیا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. نہیں گج کے کہو سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ہاں اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، جو میں لے آیا ہوں اپنی طبیعت کو اس کے مطابق کر لو. سمجھ آئی حدیث پاک کی؟ جو میں لایا ہوں اس کے مطابق اپنی طبیعت کو کر لو تو تم مومن ہو جاؤ گے. اور ہم نے تو شریعت کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. ہم نے ابھی جمعہ بھی گھر میں پڑھنا شروع کر دیا، اور کسی نے کہا کہ جمعہ آن لائن پڑھ لو. گلنا دیکھو جی، اے انہوں نے پڑھیا گا تے پڑھان مولوی نو ٹرے نے کہ جمعہ بھی آن لائن پڑھ لو. اللہ ان سے محفوظ فرمائے. آن لائن جمعہ ہو رہا ہے، امام آگے ہونا چاہیے، تو اس طرح آن لائن پڑھے تو پتہ نہیں امام تو پیچھے ہو مقتدی آگے ہیں. جمعہ ہو رہا ہے جی، نواں ایجاد کیتا جمعہ، اور ان کو کوئی نہیں پکڑے گا. علماء پر باتیں ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جاگ جائیں نا تو کام سارے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ قذافی اور شاہ فیصل اور بھٹو اور ایک اور آدمی تھا، ان چار آدمی نے کہا تھا ہم مسلمانوں کا الگ بینک بنائیں گے، اور کافر نے چاروں بندوں کو ایک ہی لمحے میں اڑا دیا. مسلمانوں نے اکٹھے ہونے نہیں دینا، یہ ہمیں نہیں اکٹھا ہونا دیتے، اور ہم جو ہیں نکلے ہوئے باہر، اس کی سن لی اس کی سن لی، ادھر چل پڑے ادھر چل پڑے. جس سے پوچھو میں مسلمان ہوں. اب مسلمان ہے جی، مسلمان ہوں. نمازیں کتنی پڑھی؟ کوئی نہیں پڑھی. زکوٰۃ دی ہے؟ کوئی نہیں دی. روزے رکھیں؟ کوئی نہیں رکھے. صدقہ کیا؟ کوئی نہیں. دوستوں کو مار رہا ہے؟ مار رہا ہوں. تنگ کر رہا ہوں؟ تنگ کر رہا ہوں. غیبتیں کر رہا ہوں. ہے کون مسلمان؟ بیٹی کا حق غصب کر دیا، کر لیا. بہن کا حق مار لیا، مار لیا. کون ہے مسلمان ہوں؟ ہے کوئی گل کرنے؟ یہ کوئی بات ہے؟ نام مسلمان، باقی سارے کام دوسروں کے. احباب ذوقار، ہمیں ہوش کرنی چاہیے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا دین سب سے افضل اعلیٰ ہے، اچھا دین ہے، اور رب نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے، تو اس پر رہو. محفلیں، بات محفل سے چلی تھی. حضرت منصور بن عمار کی محفل میں گئے، سائل نے سوال کیا. آپ نے فرمایا کوئی اس کو سوال دو، اس کا سوال پورا کرو. ایک شخص کھڑا ہوا، وہی جس کو آقا نے بھیجا تھا پھل لے کر آؤ. گھر میں بیٹھے ہوئے امیر کمیر آدمی تھا، جاگیردار، اور شراب پینی تھی، پھل کھانے تھے، لیکن وہ آدمی بڑا ہی کوئی متوکل تھا، بڑا ہی توکل والا تھا. اس نے کہا بابا کی محفل میں، عالم دین کی محفل میں بیٹھ جاتا ہوں، غم دور ہو جائیں گے. اور یارو بڑا ہی متوکل تھا، لینے پھل گیا تھا، وہ 4 درہم بھی دے دیے، 4 درہم دے دیے. اب کہا میرے لیے دعا کرو، 4 دعائیں کرو. انہوں نے فرمایا کیا دعا کروانی ہے؟ کہا میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ اسے آزاد فرما دے. فرمایا میں غریب ہوں، امیر ہو جاؤں. فرمایا یہ بھی دعا کر دی. فرمایا میرا جو مالک ہے نا وہ شرابی کبابی ہے، وہ شراب چھوڑتے توبہ طائب ہو جائے. فرمایا یہ بھی ہو گیا. فرمایا چوتھی دعا یہ ہے میں بھی بخشا جاؤں، میرا مالک بھی بخشا جائے. فرمایا مجھے اپنے رب پر یقین ہے، جا 4 دعائیں قبول ہو گئی ہیں. واپس آیا، لینے پھل گیا تھا، واپس خالی آ گیا. بڑا توکل والا تھا. تیرا سائنس ہوتے ہی توکل رہے آجے تک. تیرا قرآن تے نہیں آیا بھروسہ، خدا تے بھروسہ نہیں آیا. وہ میں نے پہلے بھی بات ہے، سائنسدان نے کہا میں جناب مشین پانی جتنا نیچے ہو جائے گا میں نکال لوں گا، جتنا نیچے ہو جائے گا. رات کو سویا، آنکھوں سے پانی نکلا، یہ ڈیلے بہ گئے، یہاں تک پانی آیا. خالق کی بارگاہ سے اعلان ہوا تو کہہ رہا تھا میں جتنا پانی نیچے گہرا ہو جائے گا نکال لوں گا، بڑی مشین بنا لوں گا. فرمائیے 2 قطرے جو تیرے رخسار پر آئے ہیں، اگر اتنی طاقتور مشین بنا سکتا ہے تو یہی واپس کر کے دکھا دے. لیکن سائنس تو اس کی بارگاہ میں فیل ہے نا.
ہاں وہ تو جناب چاند پہ پہنچ رہے، میرے آقا نے چاند کو قدموں میں بلا لیا، لینے پھل گیا تھا اور مالک بھی سخت ہے، جب واپس آیا تو اس نے مارنا تھا نا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، پھل لینے بھیجا تھا، فرمایا بڑے پیار سے کہنے لگا بڑا ہی لیٹ ہویا ہے، خیر تے ہے نا؟ فرمایا بس وہ بابا جی کی محفل لگی تھی، عالم دین تھے، وعظ فرما رہے تھے، لگتا ہے تھا تو وہ جگیردار لیکن عالم کا پھر بھی قدر کرتا تھا، دور جو وہ تھا نا۔ اب تو یہ جناب علماء پر تشدد کیا جا رہا ہے، یہ شروع سے آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جناب کوڑے مارے گئے، امام حسین کو اسی راہ پر شہید کیا گیا ہے، تو ہمیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے، یا تو یہ راہ چھوڑ دیں، اگر راہ نہیں چھوڑنی تو پھر قبول کرتے جائیں۔ واپس آیا، اس نے پہلا ہی جملہ کہا خیر تو ہے دیر سے آئے ہو، محفل سجی تھی وہاں بیٹھ گیا ہوں، تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا ابو منصور بن عمار، فرمایا بندہ تے بڑا ہی چنگا ہے تے کی کہندا سی؟ فرمایا اس نے یہ کہا ہے کہ جو سائل کی وہ ساری بات سنائی تو میں نے آپ کے 4 دعائیں کروائیں، کیا؟ فرمایا پہلی دعا یہ کروائی کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں، فرمایا انت حر انت حر لوجہ اللہ تعالی، جا خدا کی رضا کے لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کہا دوسری کون سی دعا کروائی تھی؟ تو کہنے لگے میں چاہتا تھا کہ میں غریب ہوں، میں غنی ہو جاؤں، فرمایا 4000 درہم لے جا، میں نے تمہیں غنی کر دیا۔ کہا تیسری دعا کیا تھی؟ فرمایا میں یہ چاہتا تھا میرا مالک شرابی ہے، شراب چھوڑ دے، مسلمان پکا ہو جائے۔ فرمایا ہاتھ آگے بڑھا، تیرے ہاتھ پہ میں اللہ کو جناب یہ ضامن بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ تو کہا چوتھی دعا کیا تھی؟ فرمایا اپنی بخشش، تیری بخشش کروائی ہے۔ فرمایا 3 کام تو میں کر سکتا تھا، میں نے کر دیے، چوتھا کام میرے بس کی بات نہیں۔ رات ہوئی سو گیا، خالق کائنات کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوا میں نے قد غفرت لک للعبد وللواعظ وللواعظ وللحاضرین اجمعین، اے بندے میں نے تجھے معاف کیا، تیرے غلام کو معاف کیا، اس واعظ کو معاف کیا، سارے مجمع کو معاف کر دیا۔ تیری شان تھی، تیری طاقت تھی، تو نے اپنی طاقت کے مطابق کیا، اور میں خدا ہوں، میں نے اپنی شان کے مطابق کر دیا۔ یہ اس کی شان ہے۔ تو یہ احباب ذی وقار صدقہ خیرات کی اتنی فضیلت ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنے معاشرے میں دیکھیں جو کنگال ہے، جو مفلس ہے، ان پر خرچ کیا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھو جس کو دو اس کے ساتھ تصویر نہ بنواؤ، وہ تذلیل کرتے ہو لوگ۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے ہمیں یہ غنی فرمائے، اپنی بارگاہ سے، لوگوں سے مانگنا ہی اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ میں 3 آدمیوں کی بات سناؤں، مسلم شریف میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک گنجا تھا، ایک گنجا، اور دوسرا اندھا، اور تیسرا کوڑا، بدصورت بدہ، 3 آدمی تھے، تینوں آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور فرشتہ آیا۔ فرشتے نے پوچھا اس پہلے آدمی سے جو گنجا تھا، اس سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگا بال ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے، میرے سر پہ بال کوئی نہیں ہے، دعا کر اللہ مجھے بال عطا کر دے۔ فرشتے نے دعا نہیں کی، فرشتے نے دعا نہیں کی، بلکہ پیار کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بس ادھر سے ہاتھ پھرتا جا رہا ہے، ادھر پہنچا تو بال ہو گئے۔ یہ فرشتے میں طاقت رکھی ہے رب نے، تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہاتھ بال ہو گئے، فرمایا اور کوئی چیز چاہیے؟ تو کہا ہاں مال چاہیے، کوئی اونٹ مل جائے۔ تو اس نے اونٹ دے دیا، گابن اونٹنی عطا کر دی، وہ جناب پھلتی پھولتی رہی، آگے نسل بڑھ گئی۔ اس نے دعا کر دی مولا اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ آگے گیا، وہ کوڑی تھا، جو کوڑی اس کے پاس گیا، ہاں اس نے کہا یار محفل ہوتی ہے دوستوں کی، بس میں ایس سہتی ہے، دوست بیٹھتے ہوتے ہیں، میں جو ہی جاتا ہوں سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں تو ہیں ہی کوڑا، تیرے کو کیوں بھائی ہے؟ جدھر جاتا ہوں سارے بھاگ جاتے ہیں، تو کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین مجھے حسن عطا کر دے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، رب نے حسن عطا کر دیا۔ فرمایا اور؟ فرمایا گائے مل جائے کوئی، تو اس فرشتے نے گابن اٹھنی دی،
اس نے لے لی، دعا کر دی اس کے لیے، خیر مال بڑھتا رہا۔ آگے گیا تیسرا آدمی نبینا جس کی آنکھیں نہیں تھی، اس سے پوچھا ہاں بھی کیا چاہیے؟ کہا اللہ نے دنیا بنائی ہے، دیکھنے کو بڑا جی چاہتا ہے لیکن آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، رب نے آنکھیں عطا کر دی۔ جب آنکھیں عطا ہو گئیں تو کہا مال کا بکری بڑی پسند ہے مجھے لگتا ہے حضور کا کوئی غلام تھا پکا ہی جسے حضور کی سنت بڑی پسند تھی، بکری پسند تھی۔ اللہ تمہیں بکرے کا گوشت کھانے کی سعادت عطا فرمائے اور اتنی آپ کو فراوانی عطا کرے مال کی کہ آپ جناب بکرے کھائیں۔ وہ جناب دعا کی، دعا خیر چلا گیا، وقت گزرا آیا اور اسی پہلے آدمی کے پاس، گنجے کے پاس آیا، کہنے لگا فرشتہ امتحان لینے کے لیے، بھائی میں غریب آدمی ہوں، سفر پہ جانا ہے، سواری کوئی نہیں ہے، اونٹ تیرے پاس بہت زیادہ ہیں، ایک اونٹ مجھے دو۔ نا کمائیاں میریاں، محنتاں میریاں، ویک ہاتھے چھالے پہنے سارے، محنتاں میریاں نے اور میں تمہیں دے دوں؟ اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے تو غریب آدمی تھا، تیرے سر پہ بال کوئی نہیں تھے، تو بالکل مفلس تھا۔ نا جی نا، ہم تو پیدائشی، ہمارا دادا بھی بڑا امیر تھا، اس کے پاس بڑے اونٹ تھے۔ کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے پہلا تھا۔ اس کے بال جھڑ گئے، سارے جانور مر گئے، وہ آگے چلا گیا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو کوڑی کا مریض تھا، اس سے پوچھا مجھے کوئی گائے دے دے، میں نے جانا ہے، دعا کر دوں گا، فقیر آدمی ہوں۔ اس نے اسے نہ دیا اور کہا اسی طرح پہلے والی بات کہی، اس نے دعا کر دی، وہ کوڑا ہو گیا، اسی طرح مرض پھر لائق ہو گئی، مال سارا مر گیا۔ اب تیسرے آدمی کے پاس پہنچا، اللہ رب العالمین تیسرے آدمی جیسا ہمیں بھی بنا دے۔ جب ادھر پہنچا نا، اس کو کہا یار تو پہلے نبینا نہیں تھا؟ کہتا ہاں پہلے نبینا تھا لیکن رب کا شکر ہے اس نے آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ کہ یار ایک بکری تو دے دے، مہربانی تیری، ایک بکری میں منگنا چاہنا، ایک بکری تو دے دے۔ انہوں نے کہا ایک بکری؟ میں تے غریب ساں، میں مفلس ساں، رب نے مینوں مالا مال کیتا ہے، چاہنا تے ایک لے جا، جے چاہنا تے لکھ لے جا، اور چاہنا تے میرے کو ایک بھی نہ چھڑ، ساریاں ہی لے جا، جس رب نے پہلے دتیاں نے ہن بھی دے گا۔ انہوں نے کہا میں لین نہیں آیا، میں تے تیرا امتحان لینا آیا وہاں، پہلے دو میں ہی فیل ہو گئے نے، رب نے تینوں پاس کر چھڑے آئے۔ تیرے کلوی رب نے امتحان لیا ہے کہ کرونا بھیج کے امتحان پہ لیندا ہے۔ اس بیماری دے وچ کیڑا اپنے گھراں نو آباد کرتا ہے، اپنے گھراں وچ نماز پڑھتا ہے، کیڑا بیماری نو پیچھے چھڑ کے میری بارگاہ وچ دوڑ کے آندا ہے۔ ہو سکتا ہے تیرے کلو امتحان ہوئے تے فیل ہویا پیا میں تو، اور ڈاکٹر نے کلینک بند کر چھڈے نے، کہندے نے سانو کرونا مرض لگتا ہے، اسی اجے بھی کہہ رہے ہیں مسیتاں کھولی رکھاں گے، سلام ساڑے نال جتنا مرضی آ کے لو، بیماری رب نے لانی ہے جدوں بھی لانی ہے۔